نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناهم ينفقون قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مئة حبة فاللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ اور فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اغنیا پلتے ہیں در سے، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑہ تیرا، اور اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ حسب معمول صبح کے آغاز میں ہم بارگاہ رب العزت میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہے اور رمضان المبارک کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن منور ہوتے رہیں۔ اس کی عطا اس کے کرم سے آج یہ ہماری 12ویں حاضری پیش ہو رہی ہے، جس میں ہم اس کی عطاؤں کی مہربانیوں کی ایک جھلک دیکھنا چاہیں گے کہ جو لوگ اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کتنا ضروری ہوتا ہے اور اس پر ملنے والا اجر کتنا بڑا ہوتا ہے۔ آئیے قرآن عظیم کی ان آیات کریمہ کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان میں پروردگار عالم نے کیا فرمایا۔ قرآن کریم کو کھولتے ہی جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو الف لام میم کے بعد آیت کریمہ میں اللہ پاک اپنے
بندوں کے لیے اپنی اس لا ریب کتاب کے فوائد، ان کے ایمان اور ان کے تقوی کا ذکر فرماتا ہے، اور پھر متقی کون ہوتے ہیں ان کی نشانیاں ارشاد فرماتا ہے۔ کل میں نے جب آپ کی خدمات میں تقوی سے متعلق کچھ گزارشات پیش کی تھیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ تقوی کی بہت سی نشانیاں اور بہت سی اقسام ہیں، لوگوں کی کیٹاگریز کے مطابق اور ان کے مناصب اور ان کے عہدوں کے اور ان کی شان کے مطابق تقوی بھی ہوا کرتا ہے، لیکن اس گہرائی میں جانے کا اور پھر بہت سارا بیان کرنے کا چونکہ وقت نہیں تھا، اس لیے جتنے پہ ہم عمل کر سکتے ہیں پہلی سیڑھی اسی پر اکتفا کیا۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق بھی اور سمجھ بھی نصیب ہو جائے۔ تو ان نشانیوں میں سے آج ایک نشانی عرض کرنے جا رہی ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ان الفاظ میں تو پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے، ایسی عظیم الشان کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، اور یہ کائنات کی واحد کتاب ہے جس کو بھیجنے والا، جس کا کلام لوگوں تک پہنچانے والا اتنے دعوے سے پہلے ہی جملے میں فرماتا ہے کہ ایسی کتاب، ایسا کلام بھیج رہا ہوں جس میں شک و شبہ ہونا تو دور کی بات ہے، شک و شبہ کا کوئی شائبہ تک بھی نہیں ہو سکتا۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس کتاب سے متقی لوگ ہدایت حاصل کر سکیں گے اور یہ کتاب ان کے لیے ہدایت بنے گی۔ متقین کون ہوں گے؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت، ویقیمون الصلاۃ، دوسری صفت، ومما رزقناہم ینفقون، یہ تیسری صفت۔ اب ہم اپنے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے ساری صفات آج بیان نہیں کریں گے، جب کبھی اگلی تفصیل تقوی کی بیان کی تو پھر اس پوری آیت کریمہ کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں ہم اختتام کرتے ہیں کہ جو متقین ہیں ان کی دیگر صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ جو تیسرے پارے سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد باری ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالہم، وہ خوش نصیب جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، کہاں؟ اپنے اوپر نہیں، اپنے لباس، اپنے گھر، اپنے محلات، اپنی جائیدادیں، پراپرٹیز بنانے میں نہیں، فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت، اس دانے کی مثل ہے، کیا؟ ان کا خرچ کرنا جو دانہ اگاتا ہے، 7 سنابل، 7 بالیاں یا 7 سٹے، ایک دانہ کہاں سے اگاتا ہے؟ وہ زمین کے اندر سے تو ایک ہی تنکا نکلتا ہے، ایک ہی تنا ہوتا ہے، مگر جب وہ پودا بن جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر کم و بیش 7 سٹے نکلتے ہیں، ایک ہی اس تنے کے ساتھ۔ فی کل سنبلۃ، پھر وہ جو سٹے اور بالیاں ہوتی ہیں اس ہر سٹے میں 100 حبہ، 100 دانہ ہوتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس کو
اختتام نہ سمجھنا اللہ کی عطا کا، بلکہ اس پر بھی جس کے لیے وہ جتنا چاہے بڑھا دیتا ہے. یعنی ضروری نہیں کہ ہر پودے کے ساتھ 7 ہی سٹے لگیں، اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں. اتنے سٹے بھی لگ جاتے ہیں کہ وہ پتلا سا بیچارہ جو تنا ہوتا ہے وہ دوہرا ہو جاتا ہے. ذرا سی بارش ہوتی ہے جب گندم پک جاتی ہے تو آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ کسان کتنے پریشان ہوتے ہیں. جن کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ بادل آ رہے ہیں، اور ان کی جان پہ بنی ہوتی ہے کہ گندم باہر کھیتوں میں پک چکی ہے، اور اب اگر تیز بارش ہوئی تو وہ ساری گندم گر جائے گی اور ہمارا پورے سال کا نقصان ہو جائے گا. مطلب اتنا دانہ، اتنا پھل اس کو لگ جاتا ہے کہ وہ اپنا بوجھ ہی برداشت نہیں کر سکتا. اور کیا ذرا ترتیب دیکھتے جائیے. کمثل حبہ، اس دانے کی مانند ہے، انبتت 7 سنابل، جو 7 سٹے اگاتا ہے. پھر فی کل سنبلۃ، ہر سٹے میں 100 حبہ، 100 دانہ ہوتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے وہ جتنا چاہے وہ پھر اور بھی بڑھاتا ہے. اب اور بڑھانے پر رک نہیں جانا. واللہ واسع علیم، اب جو اللہ کی وسعتیں ہیں وہ اس سے بھی آگے ہیں، اور وہی جانتا ہے کہ اس نے کس کو کتنا دینا ہے. اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو دینے والا بندہ ہے وہ کیا کر رہا ہے اور کتنے میں سے کتنا دے رہا ہے. مطلب ہر چیز کو وہ جانتا ہے. اور اس وقت میں جب ہمارے پاس کچھ آ جاتا ہے تو پھر ہمیں یہ ضابطہ بھول جاتا ہے کہ بڑے بڑے غنی، بڑے بڑے سخی، بڑے بڑے مالدار، ان سب کی حقیقت کیا ہے کہ اغنیا پلتے ہیں در سے، وہ ہے باڑا تیرا. اصفیا چلتے ہیں سر سے، وہ ہے رستہ تیرا. تو آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں آج کس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہی ہوں. پہلی آیت کا حصہ جو میں نے پیش کیا، اللہ فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ جملہ بہت خوبصورت ہے اور ہمیں حقیقت سے آشنا کر رہا ہے. آپ توجہ فرمائیں گے آپ کو بھی یقیناً لطف آئے گا. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ان کے پاس مال ہوتا ہے، جو ان کی دولت ہوتی ہے، جو ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. فرمایا کہ متقین وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات سمجھائی، ينفقون کا ذکر بعد میں، مما رزقناہم کا ذکر پہلے، کہ بندے اپنا دماغ حاضر رکھنا اور یہ بات یاد رکھنا کہ تو جو بھی خرچ کرے گا، نہ وہ تیرے باپ کا ہے، نہ تیرے دادا کا ہے، نہ تیرے پردادا کا ہے. مما رزقناہم، وہ وہی ہے جو ہم نے تجھے دیا ہے. تو پہلے اس بات کو سمجھ لے کہ جو تیرے پاس ہے وہ تیرا نہیں، وہ ہمارا ہے. ایسا کیوں فرما رہا ہے اللہ پاک؟ جب یہ کانسیپٹ مل جاتا ہے نا تو اس میں بہت بڑا چینج آ جاتا ہے. کیسے؟ میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں الگ الگ. 1 لاکھ وہ ہے جو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا ہے. میرے پاس ہے نہیں ہے، میں مثال دے رہی ہوں. میں نے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا ہے. اور 1 لاکھ روپیہ وہ ہے جو مجھے کسی نے دیا ہے اور اس نے کہا کہ اسے رکھ لیں، جب میں مانگوں تو مجھے واپس کر دیں. کچھ عرصے کے بعد وہ مالک واپس آتا ہے اور آ کے مجھے کہتا ہے کہ مجھے وہ پیسے 1 لاکھ روپے واپس کر دیں. اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے 1 لاکھ کی اور ضرورت ہے. وہ 1 لاکھ وہ ہے جو میں نے تھوڑے کر کے سیونگ کی ہے، اور 1 لاکھ تو آلریڈی ہے ہی اسی کا.
اب ان دونوں کے دینے میں کیا فرق ہوگا آپ بتا سکتے ہیں؟ دونوں لاکھ برابر اماؤنٹ ہے، اگر دینے میں فرق کیا ہوگا؟ وہ جو اس کی امانت ہے وہ تو مجھے پہلے دن سے ہی پتہ ہے کہ وہ میری رقم نہیں ہے، جو ہی کوئی مالک مانگنے آئے گا میں نکال کے دے دوں گی، مگر جب وہ دوسرے لاکھ کا تقاضا کر رہا ہے نا تو اس کو دیتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف ہوگی، خدشات بھی پیدا ہوں گے، فکر بھی لاحق ہوگی کہ پتہ نہیں یہ لا کے واپس دے گا کہ نہیں دے گا، میری رقم ضائع نہ ہو جائے، اور پھر اگر یہ لے گیا تو پھر میں کیا کروں؟ تو دونوں لاکھ روپے کے دینے میں فرق ہو گیا۔ اب جب ہے ہی ہمارے پاس سارا کچھ اللہ کا، اب بھی ہمارے دینے کا یہ حال ہے کہ ہم دینا نہیں چاہتے، اگر فی الواقع ہمارا ہی ہوتا پھر ہم کیا کرتے؟ اب آپ کو یقیناً لطف آیا ہوگا اس بات کا کہ اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ خرچ کرنے کا ذکر بعد میں اور اپنی ملکیت کا ذکر پہلے، کہ جو کچھ تم نے دینا ہے وہ میرے ہی دیے ہوئے میں سے دینا ہے۔ مگر یہ بات آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ جب وہ ہمارے پرس میں آ جاتی ہے رقم، وہ جہاں سے بھی آئے، بس پھر ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اب یہ میری ہے۔ اب اس کو نکالنے میں خاص طور پہ اللہ کی راہ میں، جو حقیقی مالک ہے، خاص طور پہ اللہ کی راہ میں نکالتے ہوئے ہمیں بہت ساری سوچیں آتی ہیں، بہت سارے کام یاد آتے ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں یاد آتی ہیں، بہت ساری ضروریات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، لہٰذا پھر وہ ہمارا ہاتھ پرس کی طرف بڑھتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر تھوڑی دیر کے بعد ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم نے کوئی کچھ کھانے پینے کا پروگرام کرنا ہے، یا عید آ رہی ہے اور ہم نے کچھ خریدنا ہے، تو باہر سے ہی اگر کسی کی آواز آئے بیچنے والے کی تو ہم بے قرار ہو جائیں گے کہ ہمیں فوراً کوئی بندہ باہر سے وہ چیز خرید کے لا دے۔ اب ہم بالکل بھول جائیں گے کہ ہمارے اور بھی کوئی کام ہیں، اب وہی پیسے ہم فوراً خرچ کر دیں گے۔ اس فرق کو سمجھتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا پہلے اس آیت کریمہ میں کہ متقی پرہیزگار وہ ہیں۔ ہم نے ماشاءاللہ کل 10 علامات اور 10 کام سیکھے تھے نا جو متقی بننے کے لیے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تھا کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں تو اس کا ذکر کیا، یعنی بتا دیا کہ جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس کی وسعتیں، اس کی کرم نوازیاں اور بندے پر اپنی رحمتوں کے لٹانے کا جو انداز ہے وہ کائنات میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ وہ فرما رہا ہے کہ وہ جو ہمارا دیا ہوا ہے نا، اسی میں سے جب ہمارے بندے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ہم ان کے خرچ کرنے پہ اتنے خوش ہوتے ہیں، یہ اللہ فرما رہا ہے، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کی اس ادا پر بھی ہم اس کے اوپر اتنی رحمتیں لٹاتے ہیں کہ ایک دانے کے بدلے اس کو 700 دانہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور وہ یہ مت سمجھے کہ اس پہ بس ہے، اس پہ جتنا چاہیں ہم بڑھا دیں، اور اس بڑھانے پر بھی ہماری بارگاہ کی وسعتیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ جو اللہ کی راہ ہے، ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہ جو اللہ کی راہ ہے، اس راہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے ہمیں کون سی اپنی راہ دی ہے؟ یہ وہ راہ ہے جس کو ہم صراط مستقیم کہہ کے مانگتے ہیں، اس کو سبیل اللہ کہتے ہیں۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دین کے کاموں میں خرچ کیا جائے، تو جب ہم یہ خرچ کریں گے تو ہمیں اس کا ریٹرن یہ ملے گا۔ اور اس کی مثال کیوں دی؟ مثال وہی فائدہ پہنچاتی ہے جس کا تعلق کامن سینس کے ساتھ ہو، اور ہم یہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد جو کھیت ہوتے ہیں، جو زمینیں ہوتی ہیں، وہاں پہ جب کسان یا ہمارے سامنے دانے ڈالتے ہیں اور وہاں سے پھر فصلیں اگتی ہیں، وہ کتنی زیادہ اگتی ہیں، تو یہ آرام سے سمجھ آ جانے والی بات تھی۔ اور اللہ کے کلام میں اور اس کے دین میں سب سے بڑا کمال ہی یہ ہے
کہ وہ اتنے بڑے کام کو اتنی آسان سی مثال کے ساتھ سمجھا دیتا ہے کہ کن سے کن ذہن بھی اپنے لیے آسانی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، اب جو دونوں جگہ پہ ارشاد فرمایا ینفقون اور ینفقون، یہ ینفقون کا جو لفظ ہے یہ باب افعال کا لفظ ہے، انفاق، جس کا مادہ نفقن ہے۔ اسی نفق سے لفظ منافق بھی بنا ہے اور اسی نفق سے انفاق بھی بنا ہے۔ اب مناسبت دونوں میں سمجھیے، جو نفق سے منافق بنا وہ منافق کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دو منہ ہوتے ہیں، منافق کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک طرف وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس کی ایک زبان نہیں ہوتی، ایک منہ نہیں ہوتا، اس کی دو زبانیں، دو منہ ہوتے ہیں۔ نفق اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل کو۔ عربی میں جس کو ٹنل کہتے ہیں، اردو میں ہم سرنگ کہتے ہیں۔ سرنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ زمین دوز ایک راستہ ہوتا ہے جس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک منہ سے ہم اس کے اندر داخل ہوتے ہیں اور دوسرے منہ سے ہم نکلتے ہیں باہر، مطلب ادھر سے آئے اور ادھر سے گئے۔ ان مناسبتوں کی وجہ سے یہ دو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اچھا، اب انفاق کا پھر کیا مطلب ہوا؟ منافق کا تو یہ مطلب ہو گیا، انفاق کا مطلب اس مناسبت سے بھی بہت خوبصورت لگے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک طرف سے مال آئے اور دوسری طرف سے مال جائے۔ یہ بات اللہ کو پسند ہے اور یہی ذریعہ ہے اس کے مال کو زیادہ کرنے کا اور بڑھانے کا۔ مطلب جس طرح سے آپ ٹنل میں یا سرنگ میں یا نفق میں ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں، وہاں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، ایک طرف سے آئے دوسری طرف سے گئے۔ اور کائنات کے والی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کر کے، اپنے غلاموں سے ایسا کروا کے، ازواج مطہرات سے ایسا کروا کے، صحابہ اکرام کو ایسا درس دے کے ہمیں یہی سکھایا کہ بوریوں کے حساب سے، منوں کے حساب سے، ڈھیروں کے حساب سے سونے آ جائیں، چاندی آ جائیں، مال آ جائیں، جواہرات آ جائیں، کچھ بھی آ جائیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک ہی طرح کے ہیں، خواہ وہ کوئی معمولی چیز آئی ہے یا غیر معمولی ہے، ادھر سے آئے گی ادھر سے جائے گی۔ تو اب پھر جو سوال ہمارے اندر پیدا ہونا تھا نا کہ اے اللہ تو نے کہا کہ خرچ کریں اور خرچ کرنے والوں کی شان بیان کی، تو ہم نے جو پوچھنا تھا نا کہ اے اللہ ہم کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، تو اللہ نے پہلے ہی خود اس سوال کا جواب دے دیا، تاکہ تمہارے جو تاثرات ہیں نا وہ پہلے ہی سیدھے رہیں، پہلے ہی تمہارے اندر بات یہ پہنچ جائے کہ دینا اس میں سے ہے جو میں نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ یہ بات پہلے اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لو کہ جب تم اس چیز پہ قبضہ کرو گے نا کہ یہ میری ہے، تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں کھلیں گے۔ جب تمہیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ جو کچھ بھی ہے جو میں نے تمہیں عطا کیا، تمہارے بڑوں کو کیا، تمہارے چھوٹوں کو کیا، پوری دنیا والوں کو دیا، وہ سب میں نے دیا اور میں اپنے ہی دیے ہوئے میں سے مانگ رہا ہوں۔ مانگ کس لیے رہا ہوں؟ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کوئی اللہ کو ضرورت نہیں پڑ گئی، زیادہ دے بیٹھا تھا تو اب واپس چاہیے، ایسا نہیں۔ وہ ہمارے ہی جیسے بہن بھائیوں کے لیے ہمیں دلانے کی رغبت دے رہا ہے، نہ اس کو ضرورت ہے، اور اگر وہ چاہے تو جس طرح اس نے ہمیں عطا کیا ہے وہ غریبوں کو بھی تو عطا کر سکتا ہے۔ جب اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں، ان میں کمی نہیں آ سکتی، تو پھر ہم سے کیوں مانگ کے دیا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہمارے اس تعلق سے، اس ریلیشن سے دنیا کے اندر معاشرتی نظام خوبصورت انداز کے ساتھ چلے، ہمارے اندر سے اجنبیت، سخت دلی ختم ہو، ہمارے اندر مہر، نرم دلی پیدا ہو، ایک دوسرے کا احساس اور ہمدردی پیدا ہو۔ تو اس مہینے میں ہم ان چیزوں کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت ہر چیز کو 70 گنا زیادہ ہونا ہے۔ تو اس لیول پہ آنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی رحم دلی، اپنی ہمدردی، مساوات، ایثار، اس کو بھی 70 گنا زیادہ بڑھا لیں، تاکہ
اللہ پاک نے اگر 70 گنا زیادہ کا وعدہ دیے تو ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے وہ 70,000 نہیں 70 لاکھ 70 کروڑ گنا زیادہ عطا کر دے. کیوں؟ وہ تو خود فرما چکا واللہ واسع علیم. تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، نہ ہم سے لیے بغیر ان کو دینا مشکل، اور نہ خود سے، نہ ہم سے کہنا، نہ ہم سے لینا، نہ کچھ کرنا، خود سے دینا بھی، اور برابر میں سب کو دے دیتا تو تب بھی کوئی مشکل نہیں تھی. لیکن اس کا جو اپنا نظام تھا اس کو اتنے خوبصورت طریقے سے اس نے مینٹین کیا. ہمارے پاس مال تھا، مال کی ایک نحوست بھی ہوتی ہے، مال کا ایک غرور بھی ہوتا ہے، ایک تکبر بھی ہوتا ہے، اور زیادہ مال جو ہوتا ہے وہ بندے کو تباہ بھی کر دیتا ہے. تو اللہ کریم نے اس کو پاک صاف کرنے کے لیے ہمیں اس کی نحوست، ہمیں اس کے کبر، ہمیں اس کے غرور سے بچانے کے لیے ایک نظام وضع کیا، اور اس نظام کے تحت ہم سے لے کے اس نے غریبوں کو دیا. اور وہ دینا بھی اصل میں ہمارے اوپر احسان تھا کہ تمہارا مال پاک ہو جائے، اس کی نحوست ختم ہو جائے، اس کی جو میل تھی وہ اتر جائے. یہ اللہ پاک نے اس لیے اس نظام کو وضع کیا. مگر ہم چونکہ بدقسمتی سے دین سے دور رہتے ہیں، ہم چونکہ اس لاریب اور عظیم الشان کتاب کو پڑھنے سے قاصر رہتے ہیں، اس لیے نہ ہمیں اللہ کے پیار کی سمجھ آتی ہے، نہ اس کے پیار پر یقین آتا ہے. بس ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ مل گیا، وہ اب کسی کا نہیں ہے، اس میں سے ہم کچھ نہیں دے سکتے. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو فرما رہا ہے مما رزقناہم، یا کہیں فرماتا ہے مما رزقناکم، کہ ہم نے جو رزق دیا. اب یہاں جو رزق ہے اس کو سمجھنے میں ہمارے جو محدود ذہن ہوتے ہیں وہ جب غلطی کرتے ہیں تو پھر ہمارے اندر وسعت آتی ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے جو تمہیں روزی دی. روزی ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم روزی سمجھتے ہیں چاول کو، گندم کو، آٹے کو، اور اس کو تیار کرنے کے لیے جو ساز و سامان ہوتا ہے ہم اسی کو روزی سمجھتے ہیں. اور جب کوئی بندہ بات کرے گا تو آپ دیکھ لیجئے وہ یہ کہے گا کہ روزی کمانے کے لیے باہر گئے ہیں. بھائی پاکستان میں روزی پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ کمانے کے لیے باہر گئے ہیں. یہی ہمارا دائرہ کار ہے روزی کا. آئیے آج سمجھتے ہیں کہ روزی کیا ہوتی ہے. تو اللہ تبارک جل جلالہ نے اپنے وجود، یعنی ہمارا جو وجود ہے، اس سے لے کر دنیا میں ملنے والی اور استعمال ہونے والے جتنے مال ہیں اور جتنے وسائل ہیں، یہ سب کس نے دیے ہیں؟ اللہ پاک نے. وہ ہماری اپنی ذات ہے، ہمارا مال ہے، ہمارے اسباب ہیں، ہماری اولاد ہے، ہماری عمر ہے، ہمارا وقت ہے. یہ سب کا سب روزی ہے، یہ سب کا سب رزق ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ مما رزقنا، جو کچھ، یہ اطلاق، یہ مطلق فرمایا جا رہا ہے. جو کچھ بھی، جو بھی ہم نے تمہیں دیا، تو ہم نے جب چیک کیا تو یہ سارا کچھ ہی تو اللہ کا دیا ہوا ہے. تو پھر پتہ چلا کہ رزقنا کے اندر تو یہ سب کچھ آ رہا ہے. تو پھر خرچ کرنے کی جو ترغیب دی جا رہی ہے وہ صرف چند روپے نکال کے خرچ نہیں کرنا، اپنے گھر سے 1-2 کلو گندم دے کے خرچ نہیں کرنا، پرانا کپڑا دے کے خرچ نہیں کرنا. یہ جتنی چیزیں ہم نے چیک کی کہ سب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہے. تو پھر بات تب بنے گی، متقی تب بنیں گے جب ان سب میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا. مطلب اولاد اللہ نے دی تو اولاد خرچ کریں گے، جسم اللہ نے دیا تو جسم خرچ کریں گے، آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر، علم، زندگی، سوچ، شعور، عقل، جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ سب روزی ہے اور اس سب کو خرچ کرنا ہوگا. تو صحیح معنوں میں متقی تب بنیں گے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا میدان محشر میں، تو اس کو اس وقت تک اس بارگاہ سے ہٹنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ سوال نہیں فرما لے گا کہ جو مال میں نے تجھے دیا تو نے کہاں کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا،
جوانی کہاں خرچ کی، کن کن ذرائع سے تم نے مال کمایا. ہر نعمت کا اور اس کی استطاعت کا جو خرچ ہے اس کے بارے میں رب کریم پوچھے گا. اب آج ہم دیکھیں، اگر یہ ہمارا جو دین ہے، آج اس دور میں ہمارا دین مغلوب کیوں ہے؟ اللہ کریم نے تو اس کو غالب بنایا ہے. ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی بنا کر، رسول بنا کر، محبوب بنا کر بھیجا. تو پھر آج یہ دین مغلوب ہے، شیطانی طاقتیں غالب آ گئی ہیں. تو پھر اس دین کو غالب کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے کیا کیا خرچ کرنا پڑے گا؟ دین کو غالب کرنا ہے جس کو اللہ نے بنائے غالب ہے. ہماری نااہلیوں، ہماری نالائکیوں اور دین سے دوریوں کی وجہ سے یہ مغلوب ہوا. ہم نے دشمن کو موقع فراہم کیا کہ وہ اس دین پہ غالب ہو جائے، تو شیطانی طاقتیں غالب آ رہی ہیں. تو پھر اب ہم جب اس دین کو غالب کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا خرچ کرنا پڑے گا؟ یہی جو میں نے سب چیزیں ذکر کی، ان سب کی ضرورت ہوگی. ہمیں اپنی جانیں بھی خرچ کرنی ہوں گی، اپنا مال بھی، اپنی اولادیں بھی، اپنا علم بھی، اپنا شعور بھی، اپنی طاقت بھی، ظاہری باطنی سب قوتیں جب تک ہم خرچ نہیں کریں گے تب تک ہمارا دین غالب نہیں آئے گا. تو پھر کب تک خرچ کرنا فائدہ مند ہوگا؟ کیا ہماری مرضی پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم جب تک چاہیں، جب ہمارا دل کرے گا ہم خرچ کر لیں گے؟ تو یاد رکھیے، خرچ کرنے کی فضیلت کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے دل میں ایک چیز کی محبت ہے نا، آپ اس محبت کو قربان کر رہے ہیں اس دینے والے پر جس نے آپ کو دی ہے، تو اصل فضیلت کے حقدار آپ تب بنتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہماری جب جو بزرگ خواتین ہیں، کہیں مائنڈ نہ کر جائیں سن کے، وہ بڑی بڑی سی بالیاں پہن کے بیٹھی رہتی ہیں، موٹے موٹے سے کڑے بازو میں پہن کے بیٹھی رہتی ہیں، اور اگر اللہ پاک توفیق دیتا ہے تو وہ وقتاً فوقتاً بہو بیٹیوں کو کہہ دیتی ہیں جدو میں مر جاؤں تو الا کے مسجد سے دے دیو. اب اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ کہہ دیتی کہ خبردار یہ اتارنے نہیں ہیں، یہ میرے ہیں تو میرے ساتھ ہی جائیں گے. مگر اب وہ مجبور ہیں کہ اللہ نے ساتھ کچھ رکھنے کا حکم نہیں دیا. بے شک اللہ کریم ہے، وہ قبول کرے گا، وہ اس کا اجر بھی دے گا. لیکن اب اس خاتون کے کام کی وہ چیزیں نہیں رہیں، اب ان سے محبت نہیں رہی، محبت کے لیے زندگی نہیں رہی، وقت نہیں رہا، عمر نہیں رہی. اب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی نیت عطا فرمائے تو اللہ پاک اس کو قبول بھی فرمائے اسی کے مطابق. لیکن یہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ بس میرے ساتھ میری بیٹیوں بہو نے کوئی اچھا سلوک نہیں نہ کیا تو میں نے مرتے ہوئے انہیں نہیں دے کے جانا، اب یہ میں مسجد میں دے کے جاؤں گی. اور ایسی بہت سی باتیں ہم نے سنی بھی ہیں. اصل فضیلت کیا تھی کہ کافی عرصہ چلے پہن لیا، شوق پورا ہو گیا، تو اپنے حواس میں، اپنی زندگی میں، اپنی ہوش میں یہ چاہتے ہوئے بھی کہ مجھے یہ اچھے لگتے ہیں، مجھے ان سے پیار ہے، مگر اس پیار کو قربان کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی ذات پر، اور پھر اپنی چیز کو پیش کیا جائے، تو پھر اس کا جو اجر ہے وہ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. پھر وہ ہزاروں گنا زیادہ اس صدقے کا جو اجر ہے، وہ جو ثواب ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو کب تک خرچ کرنا ہمیں فائدہ دے گا؟ قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جب وہ دن، جب تک وہ نہ آئے، یعنی اس سے پہلے پہلے، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی سفارش ہوگی، یعنی قیامت کا دن، اس سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں پیش کر دو، دے دو. وہ دن آنے پر تو پھر کوئی چیز تمہیں فائدہ نہیں دے گی. تو سامعات محتشم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود ہی
اپنے بندوں سے خود دے کر تجارتیں کی ہیں، بندوں کو سکھایا ہے کہ اس طریقے سے کرو اور اس کا تمہیں نفع ہے، جیسا کہ سورہ حشر میں اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم، یا ایمان والو کیا تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ ایسی تجارت دیکھیں، خود عطا کرنے والا، خود اس کو وسعتیں دینے والا، اور خود ہی بندوں کو طریقہ بھی سکھا رہا ہے کہ اس طرح کرو گے تو تمہارا یہ مال تمہارے کام آ جائے گا اور تمہیں بڑے عذاب سے بچانے کا سبب بن جائے گا۔ تو پھر خود اس نے کس طریقے سے بندوں سے تجارت کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسکم واہلیکم نارا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان جو ایمان والے ہیں ان سے ان کی جانیں خرید لی، کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں، جنت اس کے بدلے میں دی۔ مال جو لیا، جو تجارت کی، وہ بھی اس کا، ہم بھی اس کے، جنت بھی اس کی، مگر کیا انداز ہے، کیا ادائیں ہیں اس کی محبت کی۔ تو یہ تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کی، اس دنیا میں، کیونکہ یہ دنیا ہی تجارت کی جگہ ہے، سودا کرنے کی جگہ ہے، خریدنے اور بیچنے کی جگہ ہے۔ اگلے جہان میں ایسے اعمال اور تجارتیں نہیں ہوں گی۔ پھر اس وقت تو وقت گزر چکا ہوگا، اس لیے وہ فرماتا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، آج وقت ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف ہمارے اندر وہ اہمیتیں پیدا فرما کے تو ہمیں خرچ کرنے کی رغبت دلاتا ہے۔ پھر وہ فرماتا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ مت سمجھو کہ تمہارے پاس مال آ گیا تو اب تمہارا کوئی ہم پلہ ہی نہیں ہے، ہم سر ہی نہیں ہے، یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے اس میں تنگی کر دے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آج تم جو اپنے خزانوں کو سنبھالے بیٹھے ہو اور اس کو ہوا نہیں لگنے دیتے، ضرورت مند کی ضرورت کو بھی پورا نہیں کرتے، تو سب کچھ وہ پلٹ دے چند دنوں کے اندر، چند مہینوں کے اندر۔ آج یہ سب کچھ تمہارے پاس ہے اور کوئی تمہارے دروازے پہ کھڑا ہے، تو کل ایسا ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ تم اس کے دروازے پہ مانگ رہے ہو اور وہ سیٹھ بن چکا ہو۔ تو بس وہ دیکھنا ہی یہ چاہتا ہے کہ کوئی زیادہ اور کوئی کم رزق پا کر میرا شکر کتنا کرتا ہے۔ جس طرح روزے کے لیے اس نے فرمایا نا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھوانے کی، نہ کوئی میرے بجٹ کا کوئی اس طرح سے چل رہا ہے سلسلہ کہ 11 ماہ کے بعد جب تک اس کو کنٹرول نہ کروں تب تک خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک آگے معاملات نہیں چلتے، نہیں، بلکہ وہاں بھی اس نے بتا دیا، خود بتا دیا کہ اس روزے کی غرض کیا ہے، لعلکم تتقون۔ اور یہاں بھی وہ یہ فرما رہا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس کو میں زیادہ رزق دیتا ہوں وہ میرا شکر کیسے کرتا ہے اور جس کو میں کم دیتا ہوں وہ میرا شکر کیسے کرتا ہے۔ تو اب پھر اللہ طلب کیا فرما رہا ہے، اور اس طلب کے اندر بھی اس کی بہت بڑی رحمت ہمارے اوپر ہے۔ وہ فرما رہا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہے وہ علم خرچ کرے، جس کے پاس اولاد ہے وہ اولاد کو میرے راستے پہ لگائے، جس کے پاس عقل و دانش ہے وہ عقل و دانش کو میرے دین کو سیکھنے میں، اس کو پھیلانے میں خرچ کرے، جس کے پاس فہم و فراست ہے وہ اس کو میرے دین کے لیے خرچ کرے، جس کو خطاب کرنے کا، نعت پڑھنے کا، کاریگری کا، ہنر مندی کا میں نے جو رزق دیا ہے، یہ سب رزق ہیں، کسی کے پاس کم ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہیں، تو بندے کا شکر تب ہوگا جب وہ ان تمام چیزوں کو میری عطا سمجھے گا اور پھر میرے راستے میں میرے کہنے پر خرچ کر ڈالے گا۔ تو اب اگر ہم اس ساری گفتگو کو دیکھیں تو اب اگر کوئی شخص کسی دوسرے پر خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کرنا اور اللہ کا اس خرچ کی طرف رغبت دلانا
یہ اس بندے پر احسان ہے جس کا پیسہ، جس کی چیز، جس کی دولت لے کر وہ دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ کیوں کہ اب یہ جو دے رہا ہے اللہ کے کہنے پر، اللہ نے اس کے لیے پلان کر رکھا ہے کہ اب وہ اس کے ایک دینے کے بدلے اس کو 10 دیتا ہے، 70 دیتا ہے، 100 دیتا ہے، یا 700 اور اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، اور وہ دینا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ سے یہ لے کے کسی اور کو دے رہا ہے۔ تو پھر احسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ مگر یہ ساری کیفیتیں، یہ سارے حوصلے ہمارے اندر کب پیدا ہوں گے؟ جو ہم اللہ کریم کی پہلی بات کو سمجھ لیں گے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ اس پر اپنے یقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ہم ہر وقت سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھاتے رہیں، یہ سب کچھ تیرا نہیں، یہ اللہ کا ہے، تیرے پاس ضمانت ہے اور اللہ نے احسان کیا ہے، تو اس قابل نہیں تھا لیکن اللہ نے تجھے دیا۔ تیرے کام، تیرے اعمال، تیرے افعال، تیری عبادت، تیری ریاضت قطعاً ایسی نہیں تھی کہ اللہ تجھے اتنا کچھ دیتا، مگر اللہ نے تجھے دیا ہے، تو یہ اللہ کی امانت ہے تیرے پاس۔ تو اس امانت کو سنبھالنے پر بھی وہ تجھے 700 سے زیادہ نفع دینا چاہتا ہے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کہے تو رکھ لو، جب وہ کہے تو دے دو۔ تو پھر ہمارے اوپر اللہ کا یہ احسان ہوگا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ نہ ہمیں دے کر کسی کو جتانا چاہیے کہ میں نے تجھے دیا، اور نہ اس پر یہ احسان سمجھنا چاہیے، ورنہ جو اجر اللہ آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے وہ آپ نہیں لے سکیں گے۔ وہ اسی صورت میں ملے گا جب آپ اللہ کے لیے رکھیں گے، اللہ کے لیے دیں گے، اور اللہ ہی سے امید رکھیں گے کہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ ساری کائنات سے زیادہ اپنے وعدے میں مضبوط اور سچا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ اب جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، تو خرچ کرنے کے بھی مختلف مقامات ہوتے ہیں اور ان کے بدلے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس خرچ کے یا ان اعمال کے 7 درجات علماء نے لکھے ہیں۔ 2 عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو 2 عمل اپنے آگے 2 ہی چیزوں کو واجب کرتے ہیں، یعنی یا دوزخ یا جنت۔ 2 عمل ایسے ہیں جو برابر برابر بدلہ عمل کے برابر دیتے ہیں۔ ایک عمل ایسا ہے جس کے بدلے میں اللہ پاک ہمیں 10 ویسے بدلے عطا کرتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ اور ایک عمل ایسا ہے جس کا بدلہ یہ ملتا ہے جو بھی ہم نے آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اب یہ 700 کی بات ہو گئی، اور 7واں عمل ایسا ہے جب ہم وہ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ عام دنوں میں یہ سارے خرچ اور ان کی پرسنٹیج بتائی گئی ہے۔ جس وقت ہم یہ کام، یہ نیکیاں رمضان المبارک میں روزے کے عالم میں کریں گے، جو اصل ہماری بات ہے آج کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے متعلق ہمیں بتایا، اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، ایثار کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنے کا مہینہ ہے، اور اس طرح اللہ کا کرم تمہارے اوپر نچھاور ہو رہا ہے کہ ایک گھونٹ پانی، ایک کھجور، ایک دودھ یا لسی کا گھونٹ، یا ایک چند گھونٹ دے دینا، یہ بھی تمہیں اللہ کی طرف سے اجر سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو جب تم کسی کو کھانا کھلا کے، پیٹ بھر کر کھانا کھلا کے روزہ افطار کروا دیتے ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے کیا ہے کہ اس دن اللہ پاک میرے حوض سے اس کو سیراب کرے گا کہ وہ 50,000 سال کا جو ایک دن ہوگا، پھر پورے میدان محشر میں جنت میں پہنچ جانے تک
پھر میرے اس امتی کو نہ پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی۔ تو کیا اس ماہ مبارک کے 11 دن گزر گئے، آج 12واں دن ہے، ہمارے ہاتھ کھلے؟ ہم نے اس میں اپنے ارد گرد دیکھا، اب تو حالات بھی اسپیشل ہیں، معاملات بھی اسپیشل ہیں، لوگوں کی پریشانیاں، مسائل، مصائب، مجبوریاں یہ اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ ویسے ہی اگر ہم یہ کہیں کہ 70 گنا عام حالات سے زیادہ ہو چکی ہیں، تو ادھر رب تو ویسے ہی 70 گنا زیادہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ تو پھر ہمارے روزے کا تقاضا کیا ہے؟ ہمشیران محترم کہ یہ دین ہے ہمارا، اور یہی دین رحمت ہے، اور یہ رحمت ہی کی صورتیں ہیں جو اللہ کریم ہمیں سکھا رہا ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو، خیر کو، فلاح کو اس رب نے ہمارے لیے جمع فرما دیا ہے۔ جہاں اپنی ضروریات کے لیے خرید و فروخت اور کمانے کو جائز قرار دیا ہے، وہیں اس نے نادار، مفلس، غریب، بے آسرا، سفید پوش لوگوں کے لیے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ کا نظام رائج کیا ہے۔ اگر ہم صدقہ دیں گے تو یہ احسان نہیں ہوگا، احسان بھی نہیں، پھر جس مال میں سے ہم زکوٰۃ دیں گے وہ مال آلریڈی اللہ کریم کا ایک مخصوص نصاب تک پہنچنے پر ہم اس کی مقرر کردہ رقم پھر اس کے کہنے پر اس کے بندوں کو دے رہے ہیں، اجر سے پھر وہ ہمیں مالا مال فرما رہا ہے، وہ جو باقی مال ہمارے پاس ہے پاک وہ اس کو کر رہا ہے، حالانکہ سارا کچھ تو ہے ہی اسی کا۔ تو مال خرچ کرنے اور کمانے کے فضائل جا بجا اللہ کریم نے قرآن و حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ کس چیز کے؟ مال خرچ کرنے کے اور حلال اور طیب طریقے سے کمانے کے فضائل، مگر مال جمع کرنے کی فضیلت یا حوصلہ افزائی کسی جگہ پر نہ قرآن عظیم کی کسی آیت کریمہ میں اور نہ احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں کہیں ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایتیں، آپ فرماتی ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی وہ مال برباد ہو جاتا ہے، جس گھر میں وہ مال پڑا ہوتا ہے وہ نحوست پیدا کرتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو نیک کام میں خرچ کر، جملہ نوٹ کر لیجئے، تو نیک کام میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، اللہ فرما رہا ہے۔ یہ بات ہر جملے کے ساتھ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس پہلے بھی جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ جب یہ بات اچھی طرح ذہن نشی ہو جائے گی تو پھر ہمیں ہر جملے کے اندر اللہ کا پیار نظر آئے گا۔ اب خرچ کرنا کیا مطلب؟ اے اللہ تو نے ہی تو پہلے سارا کچھ دیا ہے، اور اسی میں سے ہمیں دینے کو کہہ رہا ہے، وہ بھی ایک خاص کوانٹیٹی میں۔ تو اب وہ کیا فرما رہا ہے کہ تو نیک کام میں خرچ کر، مطلب کہ بندے کے پاس جب ہے تو بندہ برے کام پہ بھی خرچ کرے گا، مباح کام پہ بھی خرچ کرے گا، اچھے کام میں بھی خرچ کرے گا۔ تو یہ گویا کہ اللہ کی یہ بات ماننے پر، اللہ کی فرما برداری کرنے پر کہ ہمارے پاس مال تھا، ہم نے برے کام میں خرچ نہیں کیا، یا اللہ تیرا حکم مانا، تو اللہ اس پہ اتنا خوش ہو گیا، اس نے فرمایا کہ اب تو نیکی کے کام میں خرچ کر تو میں تجھ پہ خود خرچ کرتا رہوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مال خیرات کرنے میں جلدی کرو، اور ہم نے جو دیکھا زندگی بھر اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھا تو افطاری کروانے کے لیے بھی لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آخری عشرہ آئے گا تو پھر ہم افطاری کروائیں گے۔ نہ آپ کو اللہ کی رحمت پہ یقین آیا، نہ اللہ کی بخشش تقسیم کرنے پہ یقین آیا، یعنی پہلا عشرہ بھی گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا، آپ کو کیا معلوم کہ آپ کے ارد گرد محلے میں یا عزیزوں میں یا رشتہ داروں میں
کتنے لوگ ایسے ہوں جن کے گھر میں پہلے روزے میں ہی نہ افطاری کے لیے کچھ ہو نہ سحری کے لیے، تو آپ نے 20 دن گزار کے اس کے بعد کیوں سوچنا شروع کیا؟ پھر اللہ کی منشا تو پوری نہ ہوئی، پھر وہ جو نظام چاہتا تھا وہ تو پورا نہ ہوا، اور پھر اس کا نقصان کیا ہوا؟ آپ دیکھیں کہ اگر ایک محلے میں 20-40 لوگ رہتے ہیں اور وہ سارے اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ ہم آخری 20 دنوں کے بعد جا کے روزہ افطار کرنا شروع کروائیں گے، تو آج ایک دیگ بنا رہا ہے، کل آج دوسری طرف کوئی بازار سے خرید کے لا رہا ہے افطاری کے لیے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کھجوریں اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی شربت لا رہا ہے، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ایک گھر میں 3-3 4-4 6-6 چیزیں جمع ہو رہی ہیں جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہیں، اور جو پچھلے دن انہوں نے تنگی میں گزارے ہیں، اگر ہم نے ایک بیلنس کیا ہوتا اور اللہ کی رحمتوں اور اس کی بخششوں پر یقین کر کے مہینے کے ساتھ ہی ہم شروع ہو جاتے تو ہمارے ارد گرد کا سارا ماحول نارمل ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے فالو کرنا ہے نا۔ تو آپ کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کیا لکھا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نکلتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخاوت میں، ریاضت میں، عبادت میں اس قدر کمر بستہ ہو جاتے کہ پھر پورا مہینہ آپ کا بستر مبارک نہیں بچھتا، اور آپ شدید ترین تیز ہوا کی طرح آپ سخاوت کرتے جاتے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اسی لیے میری کوشش ہے کہ پہلے دنوں میں ان چیزوں کو لازماً بیان کیا جائے، تاکہ اگر ہمارے اندر کہیں غفلت ہے، سستی ہے، اور ہم بھی ایسا ہی پلان کیے بیٹھے ہیں تو ہم اس سے رجوع کر لیں، ہم پلٹ آئیں اور اپنے سے زیادہ اپنے ارد گرد والوں کا خیال کر کے اپنے روزے کو نور علی نور کریں۔ جس وقت انسان غریب ہوتا ہے تو اصل لطف دینے کا تب ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہوگا تو دیں گے، ہے ہی نہیں تو دیں کہاں سے؟ تو جب آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو آپ محلے میں 4 گھروں میں بھی جا کے آپ کو قرض مانگنا پڑے تو آپ جا کے مانگتے اور اپنے اس چھوٹے سے بچے کو بچانے کے لیے ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ مگر ہمارے ارد گرد کتنے مجبور، کتنے غریب، کتنے یتیم ہوتے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ حقیقت میں ہم نے انہیں تو دینا ہی نہیں، ہم نے تو دینا ہے اپنے اللہ کو۔ تو پھر اللہ کی شان زیادہ بڑی ہے یا ہماری ضروریات کی زیادہ بڑی ہے؟ ہم ان کے لیے قرض لے لیتے ہیں، اپنے زیورات بیچ لیتے ہیں، تو ہم کبھی یہ بھی تو کر کے دیکھیں اللہ کے لیے، پھر آپ دیکھیے کہ پورا سال اس نیکی کی لذت آپ سے کم نہیں ہوگی، آپ کا دل اس طرح باغ باغ ہو جائے گا نیکی کر کے، آپ سمجھیں گے کہ شاید میں نے پوری دنیا کی دولت کما لی۔ کبھی ایسی نیکی کر کے دیکھیے اور پھر خود اس کو اپنے اوپر آزما کے دیکھیے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یقیناً ہوگا۔ پھر اگر ہم تھوڑا سا اور گہرائی میں سوچیں تو جب ہمیں اللہ کی راہ میں دینے کی ضرورت پڑتی ہے یا وقت آتا ہے تو ہم 1000 بار سوچتے ہیں، اور پھر بھی پرانی چیزیں، تھوڑے پیسے، معمولی رقم وہ نکالتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی بار سوچ کے۔ مگر جب ہمارے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی شادیاں آ جاتی ہیں، مہندیاں آ جاتی ہیں، منگنی آ جاتی ہیں، جن کا نہ شریعت میں کوئی ثبوت ہے، نہ ان کی کوئی ضرورت ہے، نہ ان کی کوئی اہمیت ہے، وہ ہمارے اپنے ڈھونگ ہیں جو ہم نے بنا رکھے ہیں، اور ان کے لیے ہمارے اب ہزاروں کا دور تو گزر گیا، ہمارے لاکھوں روپے ہمارے خرچ ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ چھوٹے چھوٹے اپنے ایونٹ اور اپنے فنکشن کر کے اپنے نفس کو خوش کرتے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوا کہ سال میں ہم نے کبھی یہ کیا ہو کہ چلیں 1 لاکھ اگر ہمارے کسی کام پہ لگتا ہے تو ہم 50,000 ہی اللہ کی راہ میں دے دیں؟ ہم یہاں تک نہیں آتے، اور ہمیں یہاں تک آنا ہے۔ اگر ہم نے یہاں تک نہیں آنا تو پھر یہ سارا مہینہ ہماری محنت کا کیا فائدہ ہوگا؟ کبھی ایسے بھی کر کے دیکھیں، اپنے ایسے کاموں کے لیے جن کو شریعت ناپسند کرتی ہے، جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، ان کو نکال کے کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آپ دیکھیں آپ کو کتنی برکتیں ملتی ہیں، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے آپ کو۔ آج ہم اسی بات پہ سارا دن سوچیں گے، اسی بات پہ کوشش کریں گے، اپنے تصور میں جہاں جہاں ہم نے رقم رکھی ہے، جس کو دی ہے، جہاں جہاں ہمارے زیورات ہیں، ہم دیکھیں گے کہ
ان ہماری چیزوں کی ہم سے زیادہ کن لوگوں کو ضرورت ہے جن کی مدد کر کے ہم اللہ کا وعدہ پورا کروا سکتے ہیں۔ اللہ نے تو فرما دیا کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہاری ضروریات کو پورا کروں گا، میں تم پہ خرچ کروں گا۔ جب ہم کریں گے تو ہم اپنے استطاعت کے حیثیت کے مطابق کریں گے، تو جب اللہ کرے گا تو اپنے شایان شان کرے گا۔ تو سودا نقصان کا نہیں ہے، بس حوصلے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت آج کی اس مبارک روزے کے صدقے ہمیں اپنی تجوریوں کے اور اپنے خزانوں کے منہ کھول کر اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے روزوں کی شان دوبالا ہو جائے، ہمارے اعمال کے اوپر جو زنگ ہے اور جو کمی ہے اللہ پاک اسے دور فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔